أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس إلى آخر الآية. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پچھلے ہفتے ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے حقوق کا تذکرہ کیا تھا اور قرآن کے حقوق کا تذکرہ آسمانی کتابوں پر ایمان کے ذیل میں کیا گیا تھا. آج اسی قرآن سے متعلق چند باتیں ذکر کر کے پھر رسولوں پر ایمان، چونکہ ایمان کا جز ہے، اس کے متعلق چند باتیں ذکر کرنی ہے. آج اس میں تقریباً 800 سال قبل عالم اسلام میں ایک ایسی شخصیت گزری ہے جس نے زہد، تقویٰ اور معرفت خداوندی کے اوپر وہ کتابیں لکھی جس کی نظیر آج تک نہیں ملتی، جن کی بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت وہ بھی عروج ثریا پر. آج سے تقریباً 800 سال قبل مسلمانوں کے احوال کا اور مسلمانوں کے قرآن پاک سے تعلق اور مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ کیا حال کیا ہوا ہے، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں ذکر کی تھی اس کو مختصر طور پر آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ 691 میں پیدا ہوئے ہیں اور 756 میں تقریباً 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. بعض نے 693 لکھا ہے. 63 سال کی عمر میں وہ اس دار جہاں پانی سے کوچ کر گئے، یعنی 8ویں صدی کے تقریباً نصف حصے میں. اور اس وقت مسلمانوں کے متعلق جو قرآن سے تعلق تھا اور قرآن کو مسلمانوں نے کس طریقے سے اپنے اس زمانے میں بھی پتے پشت ڈالا ہوا تھا، اس کے متعلق علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت لکھا تو فرمایا کہ قرآن کو چھوڑ دینا، آپ نے پہلے قرآن کے 5 حقوق سنے تھے، آج یہ بھی سن لیجیے کہ قرآن کو چھوڑ دینا 5 طریقے سے ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے. ہم اور آپ اگر جائزہ لیں گے تو اس میں سے اکثر وہ چیزیں ہوں گی جس کو ہم نے خود چھوڑا ہوا ہے. تو کل کو قیامت میں جب رسول کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قیامت میں رب کائنات کے سامنے
ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس کو ہر مسلمان کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن کے اندر ہم وہ ماحول اور وہ منظر سامنے رکھے کہ وہ قیامت کا دردناک عذاب والا دن، شدید حساب والا دن، تڑپتی سسکتی بلکتی انسانیت اور اس تانبے کی زمین پر کھڑا ہو کر حساب رب کائنات کے سامنے جس کو دینا پڑے گا، اور اس وقت پر اگر یہ صدا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے بارے میں آ گئی، یہ بھی تھا قرآن کا چھوڑنے والا، تو اللہ کو کیا جواب دے سکیں گے؟ سب سے پہلے قرآن کا چھوڑنا۔ آج عہد کریں گے انشاءاللہ، اس کو یاد کریں گے، سمجھیں گے، اور پھر ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل نہیں ہونے دیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ ہم قرآن کے محافظ بنیں گے، ہم قرآن کے محافظ بنیں گے، قرآن کو سینے سے لگانے والے بنیں گے، ظاہر میں نہیں، صرف ظاہر میں تو مسلمان سینے سے لگا لیتا ہے، لیکن عملی زندگی میں قرآن کو سینے سے لگانا ہے، عملی زندگی میں قرآن کو مقدم کرنا ہے، اور اس کا اظہار ہماری روزانہ کی زندگی میں ہوتا چلا جائے گا۔ آج اس دور کی کا نقشہ کھینچتے ہوئے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلا قرآن کو چھوڑنا یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا نہ جائے، قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، قرآن کو سنا نہ جائے، قرآن پر حقیقی ایمان نہ لایا جائے۔ میرے عزیزوں، اپنی زندگی کو ہم ذرا ٹٹولیں، دیکھیں ہم میں سے کتنے ہیں جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے۔ افسوس ان مسلمانوں کے لیے جنہوں نے قرآن کو پڑھنا تک نہیں سیکھا، عمریں گزر گئی، زندگیاں گزر گئی، دیگر چیزوں کو تو سیکھا ہے، جہاں 4 پیسے جس چیز سے آ سکتے تھے اس کو تو سیکھا، نہیں سیکھا تو اللہ کی کتاب کو پڑھنا نہیں سیکھا۔ قرآن کا چھوڑنا ہے یہ، تو جس نے پڑھنا ہی نہیں سیکھا وہ قرآن کی تلاوت کیسے روزانہ کرتا ہے؟ جس نے پڑھنا ہی نہیں سیکھا، ہم میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں جو روزانہ قرآن کو کچھ سنتے ہو، نہیں پڑھ کر سیکھتے، تو پہلی فرصت میں کم سے کم قرآن کو سننے والے کو بنے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت آسان ہے میرے بھائیوں، موبائلوں کے اندر گانے بھرے ہوئے ہیں، غلط فلمیں بھری ہوئی ہیں، ہمارے موبائلوں کے اندر یہ قرآن کیوں نہیں بھرا جاتا؟ جب معصیت میں ہم مبتلا ہوں گے تو قرآن کی طرف دل نہیں لگے گا، دل لگے گا تو گانے بجانے نہیں لگے گا۔ آج شاید ہمارے جملے تھوڑے سخت ہو، لیکن ہم جو احوال دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، گھنٹوں بات ہوتی ہے، گھروں پر بات ہوتی ہے، کبھی اللہ سے بھی تو مناجات کرتے ہیں، کبھی اللہ سے بھی تو گفتگو کر لے۔ ایمان والوں، قرآن پڑھنے سے اللہ سے مناجات ہوتی ہے، نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے سے اس بندے کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے، اور اللہ اس کی ایک ایک بات پر لبیک کہتا ہے، اور اللہ ایک ایک بات کا جواب دیتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے قرآن کا چھوڑنا چاہیے۔ قرآن پر ایمان، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اس قرآن پر ایمان، اس قرآن پر ایمان سب سے مقدس ہے۔ اس قرآن کو پڑھنا، اس قرآن کو سننا، اس قرآن پر ایمان رکھنا، لیکن یہ آج امت سے نکلا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کو سن رہے ہیں؟
دوسرا قرآن کا چھوڑنا یہ ہے کہ اس قرآن پر عمل نہیں کیا جائے۔ ہم نے تو کتابوں میں سجانے والی کتاب بنا دیا، ہم نے تو قرآن خانوں میں پڑھنے والی کتاب بنا دیا، ہم نے اس قرآن کو یہ سمجھ رکھا کہ صاحب یہ برکت کی کتاب ہے، تاق پر رکھ دو اور کھلا الماری پر رکھ دو، جن اور بھوت نہیں آئیں گے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں آیت الکرسی لکھ کے لگا دو بھائی جنات اور نہیں آئیں گے۔ یہ قرآن لکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، لٹکانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس نے ہدایت کا نور لینے کے لیے آیا تھا۔ قرآن عملی زندگی کے لیے آیا تھا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو کیا جواب دیا؟ کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق میں قرآن تھے۔ قرآن پہلو جن اخلاق کو قرآن کہتا ہے وہ ساری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے۔ صحابہ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ صحابہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ قرآن کو سمجھنا ہو صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لو، قرآن کو پڑھنا ہے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لو۔ عجیب، کوئی ہماری زندگی کو بھی دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ قرآن والے، کوئی زندگی کو ہماری دیکھ کے کہہ سکتا ہے یہ قرآن والے؟ آج میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، قرآن کو مسلمانوں نے جو چھوڑا ہے اس کے متعلق، اور پھر ہم روزہ روتے ہیں صاحب یہ مصیبتیں، یہ مصیبتیں، یہ مصیبتیں۔ ساری مصیبتوں کا سبب اللہ کے کلام کو چھوڑنا اور اس پر عمل نہ کرنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، پوری دنیا مسلمانوں کے قدموں پر گرے گی جب یہ قرآن والے بن جائیں گے۔ ہم دکان والے بنے، ہم مال والے بنے، ہم جائیدادوں والے بنے، ہم کیا بنے اور کیا بنے اور کیا بنے، نہیں بنے تو قرآن والے نہیں بنے۔ سب سے پہلے قرآن والا بننا ہے۔ قرآن والا بنیں گے، رحمان کی مدد ساتھ قرآن والا بنیں گے، اللہ پوری دنیا کو اس کے قدموں پر لا کر ڈالے گا۔ دوسرا قرآن کا چھوڑنا، قرآن پاک کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے۔ 70 سے زائد جگہوں پر قرآن نے نماز کا حکم دیا، اور نماز کا حکم ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا ہے۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، قیامت میں دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہے۔ قرآن میں 70 سے زائد جگہوں پر حکم نماز کا دیا ہے۔ کتنے فیصد مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں؟ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بھی قسمیں لکھی ہے، نمازوں کی 5 قسمیں نمازیوں کی۔ وہ وقت نہیں ہے، اس کے لیے انشاءاللہ کسی اور وقت ذکر کریں گے۔ لیکن اس وقت سوال میرا یہ ہے کہ میرے بھائیوں، کتنے مسلمان، کتنے فیصد مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں؟ بعض ملکوں میں 10% ہوں گے، بعض میں 15 ہوں گے، اور بعض میں بھائی 5% ہی ہے کہ بات کی نہیں؟ کم تو نہیں بتا رہا ہوں، 70 بہت سی جگہوں پر گئی، 5% بھی نہیں۔ بعض علاقوں میں جانا ہوا، ہمارے والد صاحب ایک سفر میں جا رہے تھے، اس سفر میں غالباً آسام کا پیدل کا سفر تھا ان کا لکھنؤ سے، تو ایک مسجد پر گزر ہوا، وہ مسجد شاہی مسجد، 40 سال سے اس کا تالا نہیں کھلا تھا، پورے گاؤں میں کوئی نماز پڑھنے والا نماز نہیں تھا۔ کہاں سے ہم خود اپنی زندگیوں کے حال میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ اتنا اہم حکم قرآن کا،
اتنا ہے حکم قرآن کا، ہم میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں جو فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، نماز کی پابندی کرو، پابندی حفاظت کیسے کرو؟ جیسے انسان کے پاس قیمتی ہیرا ہو، قیمتی سے قیمتی تر ہیرا ہو، وہ اس کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے؟ جیسے ہم نماز کی کرتے ہیں ویسے کرتا ہے؟ بتاؤ بھائی میرے بھائیوں، جیسے ہم نماز کی کرتے ہیں ویسے کرتا ہے؟ قیمتی ہیرا ارے دل سے لگائے گا، جیب میں رکھا ہے تو ہاتھ انشاءاللہ جیبی میں رکھ کے چلے گا، باہر کا ہاتھ نکلے گا نہیں، ہاں، کیونکہ یہ کروڑوں کا ہیرا ہے۔ نماز مسجد میں ادا ہوتی ہے، ہم میں سے کتنوں کا دل مسجد میں اٹکتا ہے؟ کتنوں کا دل مسجد میں اٹکتا ہے؟ ہمارا دل جو بازار میں لگتا ہے، ہمارا ہیرا ہم کو بازار میں نظر آتا ہے، ہمارا ہیرا ہم کو مسجد میں نظر نہیں آتا۔ کیوں میرے بھائیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے اس نماز کی حفاظت کرو، ہم کہتے ہیں ہماری نیند کی حفاظت کرو، بھائی ڈسٹرب مت کرو، سونے دو۔ بھائی فجر میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر کوئی اٹھا بھی دے تو بہت سے لوگ برا مان جاتے ہیں، ہمارے یار ابھی 3 بجے تو سوئے تھے، اچھا کس ڈاکٹر نے کہا تھا آپ سے کہ 3 بجے سوئے؟ اور اگر ابھی ٹرین پکڑنی ہوگی تو 3 بجے سوئے تھے تو 3:30 پہ ہی اٹھ جاتے، 4 بجے کرتے ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت ہے، نماز کی اہمیت ہے، لہٰذا آرام بڑی چیز ہے، اٹھ کر سوئیے۔ نماز بات کی چیز ہے، اٹھ کر پڑھ لیجیے، نماز کی تو اہمیت ہے۔ تو یہ قرآن پر عمل کرنے والے ہوئے ہیں، قرآن نماز کا اقیموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو، وارکعوا مع الراکعین، نماز رکوع کرنے والوں کے ساتھ کرو، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو۔ بہت سے لوگ صاحب گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، گھر میں علماء نے لکھا ہے جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور وہ گھر میں نماز ادا کرتا ہے، بہت سے علماء کے نزدیک اس کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ ہمارا قرآن پر عمل کتنا ہے ذرا ہم دیکھ لیں۔ میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، بہت سے احکام ہے قرآن کے، پھر اخلاق کے مدارج الگ ہے، وہ ایک الگ بیان ہے، وہ ہمارا اس کو تو ہم کو دور ہے۔ امت نے جو نسبت سب سے زیادہ قرآن کو چھوڑا ہے وہ اپنی عملی زندگی سے نکالا ہے قرآن۔ یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے، مختصر کر رہا ہوں، اس کے پر گفتگو بہت طویل ہے۔ تیسری چیز قرآن کے چھوڑنے میں کہ قرآن پاک کے اوپر غور نہیں کرنا، اس کو سمجھنا نہیں، جو بیچارہ تلاوت ہی نہیں کرتا وہ سمجھے گا کیا؟ قرآن پر تدبر، غور اور فکر نہیں کرتا۔ اگر ہمارے دل جو ہے نا یہ گناہوں سے پاک ہو تو خدا کی قسم انسان کو سکون اس وقت تک نہیں ملے جب تک کہ قرآن سے اپنی نظروں کو اور اپنی عقلوں کو ٹھنڈا نہ ڈالا۔ قرآن پر غور، قرآن پر تدبر، قرآن پر فکر، قرآن کو سمجھا جائے۔ ماشاءاللہ اس مجلس میں ایک ساتھی ایسے ہیں جن کو یہ فکر ہوئی اور انہوں نے اس فکر کو لے کر الحمدللہ روزانہ ہمارے پاس آ کر قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے ترجمے کو یاد کرنے کی کوشش کی، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے پر کھولا اور وہ یاد کر ہر آدمی کر سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ قرآن کے ترجمے کو لیا جائے، اس کو پڑھا جائے، قرآن کی تفسیروں کو پڑھا جائے اور پھر ایک ایک آیت میں غور کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی ایک آیت سے رات میں غور کر کیا 100 مسائل کا استنباط کیا ہے، 100 مسئلوں کا استنباط ایک رات میں کیا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے اپنی زندگی کو نہیں پٹولا قرآن سے، وہ بھی ذکر تم افلا تذکرون، تمہارا تذکرہ ہے قرآن سے۔ اب اس پر اگر ہم واقعات بتائیں اللہ والوں کے تو بہت سے واقعات، کیسے وہ قرآن کو دیکھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے، اور پھر کیسے اپنے احوال کو دیکھتے تھے میرے قرآن میں کہاں پایا جاتا۔ ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں اللہ کی نافرمانی سے، اس لیے ہمارا دل قرآن میں لگتا نہیں ہے۔ واٹس ایپ پر آدمی 10 گھنٹے لگا دیتا ہے، اسکائپ سے بات کرنے میں 5 گھنٹے لگا دیتے، اور ریڈ کارڈ اور بلا کارڈ سے بات کرنے میں گھر پہ اتنے 5 منٹ قرآن پڑھنے کے لیے ہماری بات نہیں ہے۔ حقیقت ہے یہ کہ 2 منٹ قرآن پر غور کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر ہم کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم فیس بک والے ہیں، ہم واٹس ایپ والے ہیں، ہم اسکائپ والے ہیں، کھلا والے ہیں، جس میں ہمارے زیادہ اوقات لگ رہے ہیں، ابھی ہم قرآن والے نہیں بنے۔ اللہ کرے وہ قرآن والے تھے جو ایک ایک رات کو قرآن کی ایک آیت کو پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک آیت کو پڑھنا جو شروع کیا سورہ یاسین کی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج ذرا الگ ہو جاؤ، قیامت کے دن اللہ کا اعلان ہوگا، مجرموں الگ ہو جاؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس ایک آیت کو پڑھنے کی رات رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، اس ایک آیت کو پڑھ کر آپ اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ دنیا میں تو ہم نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں، مجھے ڈر یہ لگا رہا کہ قیامت کے دن اللہ یہ اعلان نہ کرتے، اے ابو حنیفہ، اے نعمان، ذرا الگ ہو جاؤ، تم مجرموں کے ساتھ جا کے الگ ہو جاؤ۔ اس کو بھروسہ وہ امام جو فقہ کا سب سے بڑا امام، جس کی زاہدانہ زندگی، عالمانہ زندگی ایسی گزری ہے جس کی مثال بہت کم ملتی ہے، وہ قرآن کی ایک آیت پر غور کر کے پوری رات ہوگا۔ اللہ ہم کو رات کو بھی قرآن کے کسی ایک آیت سے پڑھ کر سوچے، اس کا ترجمہ معلوم کرے اور اس پر غور کرنا شروع کرے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے اخبارات کرتا ہے۔ چوتھا قرآن کا چھوڑنا کہ فیصلہ قرآن کے مطابق نہ کرایا جائے۔ کیا مطلب؟ اپنے مسائل کو، اپنے مقدمات کو وہ غیر شرعی عدالتوں میں لے کر جایا جائے۔ یاد رکھیے گا، جس نے اللہ کی شریعت کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو مقبول کرنا، یعنی کسی اور کے قانون کو، چاہے وہ انگریزوں کا قانون ہو، چاہے ہمارے ملکوں کا بنایا ہوا قانون ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی کا بنایا ہوا قانون ہو، اگر قانون خدا بندی قرآن کے قانون پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر ہم نے اس کو فوقیت دی اور ان قوانین کو اس سے افضل جانا، تو یہ علامت ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ جی اگر یہ سمجھتا ہے چند پیسوں کے پیچھے ہماری جائیداد کا فلاں حصہ اگر ہم شرعی عدالت میں جائیں گے تو ہم کو نہیں مل پائے گا، ہم اگر ہندو کی عدالت میں چلے گئے، اپنے ملک کی عدالت میں چلے گئے تو ہم کو ہمارا حصہ زیادہ مل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ حصہ لے کر آ رہا ہوگا لیکن ایمان کو بیچ کر آ رہا ہوگا۔
یہ ایمان کا سودا کر کے آ رہا ہوگا، ایمان کو لے کر نہیں آ رہا ہوگا۔ میں الفاظ صرف ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ شیخ محمد بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 نوازے جو اسلام جو لکھے ہیں، جو اسلام سے خارج کر دینے والے اعمال، ان کو یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو یا آپ کی شریعت کو یا آپ کے لائے ہوئے قانون پر کسی اور قانون کو فوقیت دے یا اس کو افضل جانے میں اسلام سے خارج ہے۔ آج ہمارے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے ملکوں کی عدالت کو شرعی عدالت جو لگی ہوئی ہوتی ہے اس میں زیادہ فوقیت دیتی ہے۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی میں کہوں گا، میرے بھائیوں، اپنے فیصلے کرانا ہے تو شرعی عدالتوں میں جانا، ہندوستان کی عدالتوں میں نہیں جایا جائے۔ ہمارے لیے ہر جگہ پر، ہر ملک کے اندر الحمدللہ مسلم رسول اللہ بیٹھ کے اس جھنڈے کے نیچے اور جس کی قیادت اور سیادت ہمارے استاد اور عارف باللہ حضرت مولانا محمد رابع حسن ندوی صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں، الحمدللہ پورے ہندوستان کے اندر شرعی عدالتوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ ہمارے کوئی فیصلے ہو، ہمارے جو اخبار شخصیہ کے جتنے فیصلے ہوں ان فیصلوں کو شرعی عدالت سے کرایا جائے، نہ کہ ان غیر مسلموں کی عدالتوں میں لے جایا جائے۔ اس لیے فیصلہ قرآن کے مطابق قرآن کو حکم بنایا جائے، شرعی قانون کو حکم بنایا جائے، اور جو شخص کو شرعی قانون کو حکم نہیں بناتا اور وہ دوسرے قوانین کو ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو فوقیت دیتا ہے، وہ اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں سوائے مملکت العربیہ کو چھوڑ کر جہاں الحمدللہ آج بھی شرعی قانون وہاں کی عدالتوں میں نافذ ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ باقی دنیا کے جہاں پر بھی آپ جائیں گے وہاں شرعی قانون قوانین شریعت کو پیچھے سے ڈال دیا گیا ہے اور وضعی قانون انسانوں کو بنائے ہوئے قانون کو اختیار کیا گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، قرآن کے چھوڑنے میں سے چھوڑنا یہ ہے کہ قرآن کا حکم نہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جب تک پوری طور پر اپنے آپ کو حوالے نہیں کریں گے شرعی قانون کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کے، اس وقت تک کے مسلمان ہو نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن کو چھوڑنا، قرآن کو چھوڑنے میں سے یہ بھی شامل ہے کہ قرآن کو حکم نہ بنایا جائے۔ چاہے ہمارے گھر کا کوئی مسئلہ ہو، اگر عدالتوں میں جانا پڑے تو عدالتوں میں شرعی عدالتوں میں جایا جائے، اس کے علاوہ کسی اور عدالت میں نہ جایا جائے۔ نقصان ظاہر میں دکھے گا لیکن ایمان کو بچا کر اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو خدا پاک کی قسم نہیں کر سکتا ہے۔ ایمان کو بیچ کر اگر چند زندگی ہاتھ آ گئی یا چند پیسے ہاتھ آ گئے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان کر سکتا ہے۔ یہ جو قرآن کو چھوڑ، اور اسی طرح قرآن کو پانچویں چیز، پانچواں طریقہ جس کو حکومت نے چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے شفا طلب نہ کی جائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن بھائیوں کڑوی حقیقت ہے، ہمارے درد ہوتا ہے یا ہماری کوئی بیماری ہوتی ہے تو کیا ہم قرآن سے علاج کرتے ہیں؟ کتنے فیصد مسلمان ہیں جو قرآن سے علاج کرتے ہیں؟ ارے سورہ فاتحہ نہیں کچھ آتا ہے، سورہ فاتحہ کا علاج ہے، کس کو نہیں آتا؟ ہر مسلمان کو یاد ہے، اور اس سورت کا نام ہی سورہ شفا ہے۔ لیکن شفا اس کو ملتی ہے جس کے دل میں یقین بھی ہو۔ کتنا یقین ہے؟ دوا کا یقین تو بیٹھا ہوا، قرآن کا یقین نکلا ہوا۔ قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن
اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. ہر چیز کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے. جی لیکن کہاں ہے وہ جو سمندر کی تہوں میں جا کر موتیاں ڈھونڈ کر نکال جائے؟ ہم نے تو تیرنا ہی نہیں سیکھا، ہم نے تو تیرنا ہی نہیں سیکھا، ہم تو میدان میں اتنے ہی نہیں. تو ڈائیو مارنا غوث کر کے اور اس کے اندر ڈبکیاں لگا کر ان موتیوں سے نکال ہم کہاں سکیں گے؟ لیکن میرے بھائیوں، قرآن کو اللہ نے آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو اللہ نے آسان بنایا ہے. تھوڑی سی ہم کوشش کر لیں گے، قرآن ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ہم اس کی شفا طلب کریں. ہمارے کبھی سر میں درد ہو تو گولی کھانے سے پہلے 60 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پانی سے پڑھ کر پہلے اس کو پیے اور کہیں انشاءاللہ میرے اللہ اس سے مجھے شفا دے گا. شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن قرآن کو اللہ نے شفا کی ہے. ہمارے کوئی بھی بیماری ہو اگر ہم چاہتے ہیں حقیقت میں تو انشاءاللہ یقین کے ساتھ میں اگر پڑھیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک کی پر ضرور نصیب فرمائے گا. اس لیے میرے عزیزوں اور بزرگوں اس بات کی کوشش کی جائے کہ یہ 5 طریقے سے جو قرآن کو چھوڑنے والے ہیں ہم ان میں سے نہ بنے، بلکہ ہم قرآن والے بنے، قرآن سینے سے لگانے والے بنے. قرآن والے جو اللہ والے ہیں وہ خاص اللہ والے ہیں، خود بنے، اپنے بچوں کو بنائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بنائیں. اس کی فکر کریں آپ کہ میرا بھائی حافظ قرآن بن جائے، میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، میری بیٹی حافظ قرآن بن جائے. حافظ قرآن نہیں بلکہ عالم قرآن بھی بنے، عامل قرآن بھی بنے، داعی قرآن بھی بنے. اس کی کوشش کریں آپ. دنیاوی علوم کو پڑھانے کے لیے لوگ بہت پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن قرآنی علوم کو پڑھانے کے لیے آج ہمارے پاس 1000 روپیہ 2 روپیہ 20 روپیہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کہتے کہ ایسی مدرسے میں ڈال کر پڑھ جائے گا تو بھی لوگ ڈالتے نہیں. کانفرنس میں پڑھانے کے لیے 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ ڈونیشن دیتے ہیں، لیکن مدرسے میں پڑھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں. قرآن کو پڑھانے کے لیے، قرآن تعلیمات کے لیے، قرآن تعلیمات کے لیے سوچتے ہیں اگر اسکول اور کانوینٹ کا پڑھانے کے لیے اگر اپنے بچوں کے لیے ٹیچر لگانا تو اگر سب سے اچھا ٹیچر لگانا تو ٹیچر کی تنخواہ 3000 روپئے، کوئی بات نہیں دیں گے. قرآن کو پڑھانے کے لیے کوئی آتا ہے 100 روپے والا حافظ جی دے دیں گے، 100 روپے والے حافظ جی بیچارہ پورے مہینے پڑھائے اور 100 روپے والے حافظ جی. میرے بھائیوں وہ اساتذہ لائیے، ہمیں 1000 روپے دینے پڑے، 1500 روپے دینے پڑے، میرا بچہ صحیح قرآن پڑھنے والا بن جائے، یہ صحیح قرآن کو سمجھنے والا بن جائے. اس کے لیے اگر ہماری کمائی لگتی ہے تو لگ جائے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا. کانوینٹ کی تعلیم والا ذخیرہ آخرت نہیں بنے گا، لیکن قرآن کو جو پڑھا دیا وہ بچہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا. کہ بھائی یقین ہے اس کا کیوں نہیں ہے تو پھر اس کی طرف نگاہ کی جائے، اس کی طرف بڑھا جائے. خود نہیں بن پائے ہیں اور وہ کوشش کرے. الحمدللہ یہاں مواقع موجود ہیں، آپ جہاں رہتے ہیں تو وہ کوئی ایک ساتھی ہوگا جو قرآن پڑھا ہوا ہوگا، اس کے پاس جا کے الف ب سے شروع کر دو، کوئی مشکل بات نہیں. الف ب تا سے شروع کیا، دھیرے دھیرے آدمی پہنچ جاتا ہے. بہت سے لوگ مسلموں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، قرآن کو سیکھا، قرآن کو سمجھا اور قرآن کو سمجھا ہی نہیں بلکہ آپ کی زبان کو سیکھا. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، ہمارے ساتھ 2 لوگوں کا ساتھ سفر بھی ہوا ہے جو نو مسلم تھے، آسٹریلیا کے رہنے والے، مغرب کے رہنے والے، فرانس کے رہنے والے. میرا خود ان کے ساتھ سفر ہوا ہے جو اسلام لانے کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا، قرآن کو حفظ کیا، قرآن علوم کو سیکھا اور عربی زبان کو سیکھا. تو کیا ہم مسلمان یہ نہیں کر سکتے؟ اگر نیت کریں گے، ارادے کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ راستے آسان کرے گا. تو بھائی آج سے یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں رسول کہتے ہیں
الذين اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ یہ میرے امتی ہے، یہ میرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے کلام کو چھوڑ دیا تھا. اس لیے میرے بھائیوں قرآن پاک کو سیکھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے، قرآن سے شفا حاصل کی جائے، قرآن کو حکم بنا کر اپنے فیصلے زندگیوں کے فیصلے کرائے جائے. پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی میں سکون آئے گا، زندگی میں راحت آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ دن لائیں گے کہ جس وقت مسلمان قرآن والا ہو گیا سب سے زیادہ کی قسم پوری دنیا سے قدموں پر گئی. اللہ ہمیں اور آپ کو ہر ایک کو قرآن والا بنا دے، اور قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، اور قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کی شفا طلب کرنے والا، اور قرآن کو اپنا حکم بنا کر اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس وقت ہمارا ایک بھائی یہاں موجود ہے جو انشاءاللہ اسلام لانے کی طرف سے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو قدر فرمائے اور قبول فرمائے. کم ہی اگے گئے You will repeat it when I will say this. The witness that we will give the witness that there is no one who is worthy of the worship of Allah and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his prophet. Okay? After that, I will say in the Arabic language. You will repeat the answer with me. Okay? Now just repeat. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق. ما شاء الله ما شاء الله. Welcome you brother. Now you are our brother and we are very happy that alhamdulillah before you were on the Christianity, now you have embraced Islam. You are among us and between your brothers now. You are the Muslims and you are our brother. إنما المؤمنون إخوة. Welcome you brother. Congratulations for you that Allah subhanahu wa ta'ala has rescued you from the hell and inshallah you will be entered in the paradise. Brother, take this to the Musalla for you for the prayer. Then inshallah then we will try to give you inshallah. Jazakallah khair.